بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے، خاص طور سے ہمارے میڈیا کے دوستوں کا، اور میں اس موقع پر ہمارے شاہد صاحب کو اور تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ آج آگے بڑھ کر کووڈ-19 کے جو امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو مریض مختلف تلنگانہ کے، حیدرآباد کے گورنمنٹ کے ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، ان کے لیے پلاسما دینے کا انہوں نے انتظام کیا ہے۔ گاندھی کے سپرنٹینڈنٹ سے آپ لوگوں کی گفتگو ہوئی اور ان کے بولنے پر آپ تمام حضرات تیار ہوئے ہیں۔ جملہ 38 حضرات ہیں، تلنگانہ کے مختلف مقامات سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام حضرات خود کووڈ سے مقابلہ کیے اور اللہ نے ان کو شفا دی۔ تو آج یہ لوگ آگے بڑھ کر یہ کنورژن پلاسما میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے، کیونکہ ایک دن میں صرف 6 لوگ یہ پلاسما دے سکتے ہیں، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک پیشنٹ کو پلاسما دینے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کا ٹائم لگتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین خدمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان حضرات کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تلنگانہ میں، پوری ریاست میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں آج جو لوگ اس وائرس کا شکار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کا خاتمہ بھی کریں گا انشاءاللہ، اور جو شفا ہے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو شفا بھی دے گا۔ اور یہ بہترین کام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کووڈ-19 سے لڑائی شروع ہوئی، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے ملک میں خاص طور سے مرکزی حکومت کی جانب سے اور سنگھ پریوار کے چاہنے والوں کی جانب سے، ان کی تمام تنظیموں کی جانب سے یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے یہ سب چیزیں پھیلی ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 30 جنوری کو ہمارے ملک میں پہلا پیشنٹ آیا کووڈ وائرس کا، 3 لوگ تھے کیرلا کے، ان کا کیا مذہب تھا، پھر اٹلی سے آئے ہوئے ٹورسٹ تھے، اور اس کے بعد باضابطہ آپ دیکھتے ہیں کہ بدبختی کی، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے، اور آج قریب 1,85,000 کے اوپر سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، 3,000 سے زائد بھارت کے رہنے والوں کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے، مگر الحمدللہ ہم تمام کو مل کر اس وائرس سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں آپ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جو کووڈ کے وائرس کے پیشنٹ تھے اور ان کو پروردگار نے، اللہ نے ان کو شفا دی، ان کو بھی آگے بڑھ کر اس کنورژن پلاسما میں ان کو حصہ لینا چاہیے، تاکہ جو آج پورے ملک میں یہ وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور ان کو صحت مل سکے، ان کو شفا مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ یہ کام کر کے نہ صرف کسی کی جان بچا رہے ہیں، بلکہ آپ ایک بچے کو یتیم ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک عورت کو بیوہ ہونے سے بچا رہے ہیں، ایک ماں کو اس کی کوکھ اجڑنے سے بچا رہے ہیں، خاندان کو بچا رہے ہیں۔ تو ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انسان کی جان بچائیں، اور یہی سب سے اہم تعلیم اسلام کی ہے کہ انسان کی جان بچانا یہ ایک بہت بڑی حکم ہے، یہ بہت بڑی تعلیم ہے، اور اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز کے ہم وطنوں کی جان بچانے کے لیے ہم تمام کو آگے آنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں پھر سے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا، اور خاص طور سے یہ
38 افراد کا جو بڑے ہی ایثار اور قربانی کے جذبے کا مظاہرہ کر کر آج آگے آئے ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اطہر محی الدین صاحب جو متاثر ہوئے انہیں خون دے سکتے، اتنے ہی متاثر ہوئے الحمدللہ۔ کیا حبیب نہیں پوچھ رہے؟ کامنٹ آن انڈیا چائنا جو کانفلکٹ ہو رہا ہے، زور زور سے بولیے۔ یہ دو یہ مفتا یہ مائک دو۔ ہلو انڈو چائنا کے بارڈر پہ جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس پہ آپ کامنٹ کیا ہے؟ ہاں، سب سے پہلے تو مائک بولا نا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ میں تو جمعۃ الوداع کی تقریر میں جو آن لائن پر ہوئی تھی اس میں میں اس بات کو ذکر کیا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 5000 سے زیادہ چین کے سپاہی انڈین ٹیریٹری پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنلز، جنرلز ہیں، وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چائنا نے پہلی مرتبہ اس طرح سے ایگریسو طریقے سے پانگ سانگ سو میں اور اس علاقے میں اپنی فوج کے ساتھ نہ صرف قبضہ کیا بلکہ وہاں پر بنکرز بنا رہے ہیں، وہاں پر اپنی آرٹلری کو لا کر رکھ دیے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا نے وہ ویڈیوز بھی دیکھے کہ کیسے وہاں پر بھارت کے سپاہیوں کی بہادر فوج سے چین کی فوج نے ان سے کس طرح کا نازیبا سلوک کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ڈیفنس منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ آیا میڈیا کو کہ وہ چین سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کیا بات چیت کر رہے آپ؟ بات چیت اگر کر رہے تو کیا بات چیت کر رہے؟ کیا آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ چین بھارت کی زمین پر قبضہ کر چکا ہے؟ اور بات چیت کیا کر رہے آپ؟ بات چیت تو یہی کرنا چاہیے نا، بولتے کیوں نہیں پھر آپ؟ اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ بولتے کہ پرائم منسٹر کا موڈ کے بارے میں بات کریں، مگر پرائم منسٹر دیش کو، کنٹری کو نہیں بتاتے کہ چائنا سے کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ کنٹری کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے۔ اب یونائٹڈ اسٹیٹس کے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کا بھی سٹیٹمنٹ آیا کہ چین ایگریسو بیہیویئر کرا، تو کیا ہے یہ؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو پبلکلی بتانا چاہیے کہ کیا چین نے بھارت کی زمین پر قبضہ کیا نہیں کیا۔ سیٹلائٹ فوٹوز ہیں، بتایا جا رہا ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں کہ بھارت کی فوج بھی وہاں پر اس مقام پر جا رہی ہے، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اتنی خاموشی جو ہے یہ غلط ہے، اور بی جے پی کو یہ خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے۔ اور جس طریقے سے ہم لوگ ایگریسو طریقے سے اپنی بات کو رکھتے جب کسی اور نیبر کی بات آتی ہے، مگر جب چائنا کی بات آتی ہے ہم ذرا بی جے پی والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ Sir, what is your take on 5.0 lockdown? Why are you criticizing the lockdown and again? This is the last question. I have been consistently criticizing the lockdown because it is unconstitutional. If you read the Constitution, states under the state list, the states are responsible for public order, health and law and order. The government of India and the Modi government cannot
violate the Constitution 7th schedule. They cannot use NDMA Act to dictate the state governments how they should run their law and order, what should be closed, what should not be closed. It is very unfortunate, and I don't know, I cannot answer your question, that why did the chief ministers accept this diktat, or this unconstitutional diktat of Modi government? Am I against lockdown? No. It had to be implemented, but it is for the states to decide when lockdown should be implemented, when lockdown should be lifted, what should be closed, what should not be closed. An officer sitting in South Block or North Block will not know what is happening in Hyderabad, what is good for Telangana, what is bad for Telangana. And that is why you see that the Prime Minister took only 4 hours to impose lockdown, and now to lift the lockdown they have given 8 days time. लॉकडाउन के लिए 4 घंटे दिए गए, अब लॉकडाउन उठाने के लिए 8 दिन का टाइम मिल रहा है आपको. तो इससे मालूम हो रहा है कि कितना अनप्लान्ड और हेस्टी डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है. अगर 24-25 मार्च के बाद ही पूरे माइग्रेंट लेबरर्स को मोदी हुकूमत इनको वापस भिजा देती, कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है. कॉन्स्टिट्यूशन में माइग्रेंट लेबर्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है. अगर 24 मार्च के बाद 1 हफ्ते के अंदर ये माइग्रेंट लेबरर्स को जब भिजा देते, इसलिए कि 24 मार्च को सिर्फ 560 कोविड के केसेस थे, 560 केसेस थे, उसी वक्त उनको भिजाते जब वायरस ताकतवर नहीं था. अब आप मोदी सरकार के विजन देखो आप कि अब इकोनॉमी खोल रहे, पूरा लेबर जा चुका है और 1,85,000 के ऊपर वायरस के पेशेंट्स हैं इंडिया में, एक्टिव केसेस है. तो ये कौन सी प्लानिंग है, ये कौन सा विजन है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीगली ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्लान्ड है, और इनके गलत फैसले की वजह से पूरे मुल्क के गरीब बर्बाद हो चुके हैं. अभी आपको ये बर्बादी नजर नहीं आएगी. 15-20 दिन, महीने भर के बाद जब आप लोग बाहर निकलेंगे, उनको अंदाजा होगा कि क्या हाल हो चुका है. तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट खुद कह रही है, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि FRBM एक्ट को 3 से 5% जब करे तो उसके कंडीशंस लगाए वो गलत है. चीफ मिनिस्टर खुद कहा कि स्टेट के लोन्स को डिफर करना था, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार नहीं है. वेज एंड मींस एडवांस को 100% करना, वो भी तैयार नहीं है. तो मोदी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या मदद कर रही? कुछ मदद नहीं हुई अब तक. इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा. चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आप लोग देखे होंगे, आप मीडिया कॉन्फ्रेंस कवर के सीएम की, जिसमें तेलंगाना सीएम ने कहा कि तेलंगाना को 11,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था महाना, अब वो जाकर 1200-1100 करोड़ हो गया. 3,000 करोड़ को खाली तनख्वाहें देने को जाती हर महीना स्टेट गवर्नमेंट. तो मोदी गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही स्टेट गवर्नमेंट्स को? कोई सपोर्ट नहीं है. और ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो बजट इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया गया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि 10% ऑफ जीडीपी है. वो 10% नहीं है, वो 1.6% ऑफ जीडीपी है. $0.7 लाख करोड़ का है वो. ये चीजें हैं. करीब में मस्जिदें खोलने वाले हैं, तो अभी बारिश से पहली बार जो है कोविड का सामना होगा, तो आप इसको कैसा देखते हैं सर?
نہیں آپ کا سوال کیا ہے؟ مسجد نہیں کھولنا؟ نہیں مسجد کھول رہے ہیں نا سر. تو پہلی بار جو ہے کووڈ میں بارش ہو رہی ہے تو کیسز بڑھ رہے ہیں, ہر جگہ کیسز بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ سے تلنگانہ میں کم ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا کیا سن, آپ بورڈ کے ممبر بھی ہیں. نہیں, میرا پورے ملک کے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ مسجدیں کھلیں گی 8 تاریخ کے بعد. تو کھولنا پڑے گا. خالی کنٹینمنٹ زونز میں جو ہے وہاں تو مشکل ہوگا. جو کنٹینمنٹ, میرے پورے مسلمانوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم تمام کو ایک پالیسی اور ایک اصول بنانا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں میں جو 65 سال کے اوپر ضعیف ہیں ان کو ہم روکے کم سے کم 1 جون کے پورے مہینے ختم ہونے تک, کیونکہ ان کے جسم میں امیونٹی کم ہو جاتی ہے. مختلف خدا نخواستہ اگر ان کو ڈائبٹک ہے, بیماریاں ہیں, تو باڈی میں وائرس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ 8 جون کو انشاءاللہ تو کھل جائیں گے, مگر کم سے کم جون کے ختم ہونے تک ہمارے جو 65 سال کے اوپر جو ضعیف افراد ہیں ان کو ہم سمجھائیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ کم سے کم جون کے ختم ہونے تک آپ تھوڑا مسجد کو مت جائیے, گھر میں نماز پڑھیے. جو نوجوان ہیں جو ذرا مسجدوں کو کم جاتے, اب وہ جا کر مسجد کو آباد رکھیں. تیسرے یہ کہ مساجد میں اگر کارپیٹ ہے اور اس کارپیٹ کو نکال سکتے آپ تو فوراً نکال کر پتھر کے اوپر نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ کارپیٹ میں ایپیڈیمولوجسٹ اور جتنے ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈاکٹرز وہ بولتے ہیں کہ کارپیٹ میں بہت سے جراثیم جم جاتے اور اس سے ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو وائرس لگ سکتا. تو چوتھی بات کام ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ مساجد میں بیت الخلاء اور وضو کا انتظام نہ رکھیں, کیونکہ وہ وضو کرتے کلی کرتے اور پھر آپ آ کے نماز پڑھتے تو لوگ گھر سے ہی اپنے وضو کر آئیں. اور نماز جب پڑھیں گے تو نہیں معلوم مفتی اکرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر پوری دنیا میں جہاں جہاں مساجد کھولے گئے, چاہے وہ مسجد نبوی ہو, حرم شریف مکے میں ہو, یا ٹرکی ہو, یا دوسرے مقامات پر, ہمیشہ کی طرح جو کھندے سے کھندا ملا کر سب بنتی تھی ویسا نہیں بن رہی اب. تو کیا مفتی اکرام یہ فیصلہ دے سکتے پورے ملک میں کہ بھائی جب 8 تاریخ سے مساجد کھولے جائیں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھتے ہوئے ہم سب بندی کریں نماز کی؟ یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا, کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماؤں سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے, وائرس ختم نہیں ہوا ہے, وائرس بڑھ رہا ہے ابھی. اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں, جس کو کڈنی کی بیماری ہے, ہارٹ کی ہے, لنگز کی ہے, ڈائبٹک ہیں, ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے. یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر و سجود ہوتے ہیں, مگر اسلام کی اہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو ان سے جو ملاقات کیے, پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹریسنگ کا. پرائمری کانٹیکٹ کون تھے, سیکنڈری کانٹیکٹ کون تھے. یہ میرے احساسات ہیں اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تمام مفتی اکرام چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں, وہ اس کا ایک اجتماعی طور پر نوٹ لے کر سب کو بتائیں. اسد صاحب, ایک گزشتہ ہفتے ایک مسلم میت کو شمشان گھاٹ میں اطہر بولیے, آپ کو پوچھو بول کے بولیے. ہاں بولیے. تو اس کو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے منتقل کرو بول کے. ابھی ایک بات سنو, اگر آپ کی ہمارے بھائی کی لاش ہوتے نکالتے تھے آپ؟ ایک اپنے پر رکھ کے سوچو بھائی, سے سوالات کیوں کرتے آپ لوگ؟ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ آنے والا ہے, دیکھ لو آپ, فتوے کے اوپر عمل کرو. اسد الدین اویسی کوئی ایک گناہگار سیاسی لیڈر ہے,
یہ سوال جو ہے مفتی اکرام سے کرنا حبیب آپ. یہ معاملہ جو ہے خال اللہ خال رسول اللہ کی روشنی میں ہوتا. ہم گناہگار آدمی سے کو پوچھ رہے آپ ابھی. مفتیوں سے پوچھو, فتویٰ آنے والا ہے, دیکھ لو فتویٰ آپ. اور کچھ وقف بورڈ جو ہے اس کے اوپر پوری ریاست میں وقف بورڈ جو ہے جو مسلم میتوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے اس پہ خاموش ہے, کیوں؟ اس کا ریزن ہاں یہ چیئرمین سے پوچھنا. آپ چیئرمین سے نہیں پوچھتے. آپ بھی اس کے ممبر کی حیثیت نہیں, میں ممبر نہیں ہوں. ٹائمنگ اب نہیں ہے. نہیں, میں ممبر نہیں ہوں. چیئرمین سے پوچھنا چاہیے. اور آپ لوگ جا کر زیادہ چائے نہیں پینا ان کے آفس میں بیٹھ کے. آپ نہیں, آپ کے ساتھیاں جو ہے بہت شوق ہے ان کو چائے پینے کا, بسکٹ کھانے کا. وہ نہیں کم کھائے تو لکھ سکتے. پھر یہ ابھی ٹک ٹاک نہیں ہونے والا ہے. میں جا رہا ہوں صراط مستقیم پہ. اوکے, السلام علیکم. ہاں, اور ایک بات جو میں بھول گیا بولنا ہے. تلنگانہ کی ایک تبلیغی جماعت کو اتر پردیش کی گورنمنٹ اللیگلی طریقے سے مظفر نگر میں پچھلے 2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو. مظفر نگر اور میرٹھ میں کتنے لوگ آئے؟ ہاں, اتر پردیش میں یوگی سرکار تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے 40 سے زیادہ لوگوں کو اللیگلی طور سے روک کے رکھے ہیں. مظفر نگر میں اور میرٹھ میں ان کے پورے ٹیسٹ ہو گئے, نیگیٹو آ گیا, ان کو جانے نہیں دے رہے. شرمناک بات ہے. میں مظفر نگر کے کلیکٹر سے 1 نہیں 5 مرتبہ میڈم کو فون کیا, ای میل کیا, کوئی ریپلائی نہیں ہے. کون سے لا کے تحت آپ ان کو روک کے رکھے وہاں پر؟ یہ آرٹیکل 21 کا گریو وائلیشن ہے جو یو پی سرکار کر رہی ہے. کل الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا کہ تمام لوگوں کو جن کو یو پی کی گورنمنٹ روک کے رکھی ہے, جن کا ٹیسٹ نیگیٹو نے 1 نہیں 3 مرتبہ نیگیٹو آ گیا, ان کو فوراً جانے دینا چاہیے. اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 40 لوگ جو تلنگانہ کے ہیں ان کو فوراً لانے کا انتظام کرنا چاہیے. وہ اپنے طور پر یو پی سے اپنا انتظام کر لیں گے. پورے رپورٹس ان کے پاس ہے. غیر ضروری طور پر 1.5-2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو. ان کے لا کے نوٹس لگا دیے تم نکلے تو تمہارے کو نہیں نکلنے دیں گے. یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ ظلم ہے. یہ تو ہم امید کرتے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ میرٹھ اور مظفر نگر کے اور جہاں ہیں جو لوگ کوئی اللیگلی روک کر رکھے پورے انڈیا سے, وہ پورے کے پورے نکل کر انشاءاللہ تعالی اپنے اسٹیٹس اور اپنے شہر اپنے گھر تک پہنچیں گے انشاءاللہ.